بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ومالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الصدیقین غر الميامين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی یہ آیت وافی ہدایہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ آیات و بینات کے لیے پروردگار عالم نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے کچھ سینوں کو، اور جو ان آیات و بینات سے انکار کرے وہ ظالمین میں سے ہے. اسی آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے. کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ آل محمد اور قرآن میں جو وصل ہے، جو اتصال ہے، اس کی یہ بہترین مثال ہے کہ جسے قرآن مجید نے خود پیش کیا ہے دوسروں کے سامنے، کہ ان دونوں کے درمیان میں کیسا اتصال ہے، کس طرح سے ایک دوسرے سے قریب ہیں، کتنی کلوزنس ہے دونوں کے اندر. عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر جب آپ دو لوگوں میں قربت دیکھتے ہیں، دوستی دیکھتے ہیں، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان دونوں میں اتنی کلوزنس ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کو چین نہیں ملتا ہے. اٹھنے بیٹھنے میں، نشست و برخاست، گفتگو، ہر جگہ ایک دوسرے سے اس قدر ہیں کہ نہ ان کے بغیر ان کا کام، نہ ان کے بغیر ان کا کام. تو اب ماشاءاللہ آپ کراچی سے ہیں، پاکستان کے دوسرے علاقوں سے ہیں، کچھ ہندوستان کے بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا زبان کا بھی لطف لیتے چلیں. ہے یا نہیں؟ تو ہم جب ایسی دو شخصیتیں سامنے آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کسی سے؟ ارے بھائی تم نہیں جانتے ہو، یہ ایک جان دو قالب ہے یا نہیں؟ ایک جان دو قالب ہیں، یعنی جان ایک ہی ہے، جسم الگ الگ ہیں. ذرا غور فرمایا آپ نے، یہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک دو نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ایک جان دو قالب ہیں. لیکن یہاں تو دو قالب کا بھی سوال نہیں ہے، یہاں ایک جان اور ایک ہی قالب ہے. فرمایا آپ نے، یہاں ایک
جان اور ایک ہی غالب ہے. اور اب لفظ غالب بھی نہ استعمال ہوگا بلکہ ایک جان اور ایک ہی قلب ہے. ایک ہی قلب ہے. اس سے بہتر اتصال کہیں نہیں مل سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید یا آیات و بینات اگر محفوظ ہیں کہیں تو ان سینوں میں ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے منتخب کر لیا ہے اپنی آیات اور بینات کے لیے. میں گفتگو کو اور آگے بڑھا رہا ہوں. ایک بار مل کے صلوات پڑھ دیں. یہ ایک دوسرے سے بالکل نہ اس کے بغیر ان کو چین نہ ان کے بغیر اس کو چین. اور اگر کہیں سے بھی دونوں میں کوئی افتراق ہوتا تو پیغمبر کی یہ حدیث کبھی سامنے نہیں آتی کہ تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. نہ یہ اس سے الگ ہے نہ وہ اس سے الگ ہے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. تو جب پیغمبر اکرم نے الگ نہ کیا تو اب قیامت تک خود غرض انسان الگ کرتا بھی رہے تو کیا فرق پڑے گا. اس لیے کہ پیغمبر نے ضمانت دے دی ہے کہ حوض کوثر پر دونوں مجھ سے ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. اب دیکھیے منزلیں کیسی کیسی ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے جو اپنے طور پر یعنی احادیث کے طور پر جو ہمارے سامنے باتیں آئیں اہل بیت کے سلسلے میں اور قرآن کے سلسلے میں. قرآن کے بھی بڑے فضائل پیغمبر نے بیان کیے ہیں. آپ یقین جانیں. دیکھیے چونکہ جب ہمارے سامنے باتیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی اہمیت بھی ہمیں نہیں ہوتی ہے یا نہیں. قرآن کے سلسلے میں جتنی حدیث ہیں دیکھیے قرآن نظر نواز ہے. اگر اسے دیکھیے تو اس کا دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے. نگاہوں کو بہتر لگتا ہے اچھا لگتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والا اس منزل پر ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح میں روحانیت پیدا ہوتی ہے. یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت سے گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور فرمایا گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے. قرآن کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے. قرآن کی منزل ہی کچھ اور ہے. تو یہ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن اللہ اس اتصال کو کس طرح پیش کر رہا ہے ذرا غور فرمائیں آپ. کئی جگہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی اکثر آیات ہیں ذکر آئے گا میری تقاریر میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے عرض کرنے کی کہ ایسا لگتا ہے کہ آیات بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیتی. کہاں تم آگے بڑھے جا رہے ہو؟ تم نے سوچا ہی نہیں, تم نے فکر ہی نہیں کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے. ذرا غور کیا آپ نے؟ عالم اسلام نے اس آیت پر بھی فکر نہیں کی. تعجب تو یہ ہے کہ اس آیت پر بھی فکر نہیں کی کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, کن کے سینے ہیں جنہیں منتخب کیا گیا ہے. ذرا بتائیں نا کسے منتخب کیا جا رہا ہے؟ عزیزو یاد رکھیے گا انتخاب خود منتخب کرنے والے کو پہچانواتا ہے. انتخاب خود منتخب کرنے والے کو پہچانواتا ہے. اور فرمایا بالکل اسی طرح سے جیسے کلام متکلم کو پہچانواتا ہے. آئینہ ہوتا ہے کلام, گفتگو آئینہ ہوتی ہے اس کے لیے کہ جو گفتگو کر رہا ہے یا نہیں. اکثر و بیشتر آپ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں سنتے ہیں اور باتیں پسند نہیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی خاموشی میں زیادہ بھرم تھا. کیا کہنے, واہ واہ واہ. اور فرمایا آپ نے بول کے منہ کھول کے سارا بھرم
बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक। क्या कहने कलाम आईना होता है, बेशक मुतकल्लिम कहती है, और हक़ भी है कि आप कलाम से पहचान सकते हैं कि मुतकल्लिम जो है उसकी फिक्र कैसी है। और फरमाए आपने, ये वो आईना है कि जिसमें पूरा अक्स आ जाता है या नहीं है। बहुत से ऐसे राइटर्स होंगे, दानिश्वर होंगे, उलमा होंगे कि जिनकी शक्ल सूरत नहीं देखी होगी, है या नहीं, लेकिन उनकी तहरीरें हमारे सामने हैं, हम उसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि जो नवादिरात उसने हमारे सामने पेश किए हैं, इसमें फिक्र है, इसमें फहम है, इसमें विजन है या नहीं। तो हम ये कहते हैं कि भाई जिसने लिखा है वो ज़हीन आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसका मुतालिया बड़ा गहरा है। जरा गौर फरमाए, आपने शख्स को नहीं देखा है, ना उससे गुफ्तगू का आपको मौका मिला है, सिर्फ उसकी तहरीर सामने आ गई तो आपने उसे पहचान लिया कि शख्स कैसा है। शख्स कैसा है ये खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि शक्ल और सूरत से पहचानना और है और इल्म की रोशनी में पहचानना। इल्म की रोशनी में पहचानना और है या नहीं। तो हम इस दुनिया में मासूम तो नहीं है, गैर मासूम है या नहीं। हवा हवस में घिरे हुए हैं, लफ्ज़िशें हैं, खताएं हैं, अगर ये न होती तो मासूम भाई, ये खता ही तो गैर मासूम आदमी को बना देती है। ये अलग बात है कि इस्मत के दायरे में जो हैं वो हैं, और जिनकी रगों में उनका खून बह रहा है उनके लिए लफ्ज जुमला इस्तेमाल होता है, महफूज अनिल खता। अल्लाह उन्हें खताओं से महफूज कर देता है। मगर हम आम इंसान है या नहीं, हमारे खताएं हैं, लेकिन अगर हमारा कलाम सामने आ जाए तो वो कलाम हमारी मारिफत का जरिया बन जाता है, हमें पहचानने का जरिया बन जाता है। तो अब आप ये बताइए कि जिसे आप देख ही ना पाए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मौजू के अंदर हूँ, मौजू से बाहर नहीं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब आप ये बताएं कि जिसे आप देख ही नहीं सकते, ना महसूसात की दुनिया में लज्जत एहसास मिल सके, जरा गौर फरमाए आप, न उसके पहलू में नशिस्त का मौका मिल सके कि गर्मी मोहब्बत से दिल में कुछ हरारत पैदा हो जाए, जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा और करीब इतना कि रगे जान से ज्यादा करीब। जरा गौर फरमाए आपने, अब वो आवाज दे रहा है कि तुम मुझे देख नहीं सकते हो, एहसासात की दुनिया से मैं अलग हूं, अगर तुम्हारे एहसासात की दुनिया में आ जाऊं तो फिर मैं खुदा ही नहीं रहूंगा, फिर मैं अल्लाह ही नहीं रहूंगा। मुझे देख तो नहीं सकते हो, लेकिन मेरा कलाम देख के तो तुम्हें मार्फत हासिल ही हो सकती है। सलावत पढ़ने के बाद मेरा कलाम देख के कम से कम देख सकते हो ना, और सुनो मेरा कलाम क्या है। तुम गुफ्तगू करते हो तो तुम्हारे कलाम का जवाब भी आ सकता है, मैं कुछ अर्ज कर रहूंगा आपके खिदमत में। तुम बातें करो, तुम कुछ लिखो तो उसका जवाब भी आ जाएगा। मेरा कलाम ऐसा है कि मैं अब चैलेंज दे रहा हूं कि अगर तुमसे हो सके तो इस कुरान का जवाब लाके दे दो। और फिर कुरान ही कह रहा है
जिन्नो इंस जमा भी हो जाएं, इज्तिमा भी कर लें, मिल के बैठ जाएं, तो इसका जवाब नहीं ला सकते कुरान का। जरा गौर फरमाया आपने, जब कुरान का जवाब नहीं ला सकते तो फिर कहता है कुरान का क्या जिक्र है, हो सके तो 10 सूरों का जवाब ला के मुतालबा देखें क्या हो रहा है। अगर हो सके तो 10 सूरों का जवाब ला के दे दो। और उसने साहिल कर दिया कि 10 सूरे तुम्हारे लिए बड़े हो सकते हैं, अगर हो सके तो किसी भी छोटे से छोटे सूरे का जवाब ला के। जरा गौर फरमाया आपने। और सबसे छोटा सूरा कुरान में सूरह कौसर 3 आयतों पर मुश्तमिल है। जरा गौर फरमाया आपने। आपने ये वाकया सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि मक्के में हर साल मेला लगता था, जिसे औकास का मेला कहा जाता था। इसमें जमा होते थे अहले अरब, उदबा, अदीब। देखिए, तहजीब और तमद्दुन एक अलग चीज है, लेकिन अदब लिटरेचर एक अलग चीज है। उस वक्त के कसीदे पढ़िए, इमराउल कैस, यानी आज भी अरबी के कोर्सेज में ये कसीदे मौजूद हैं। जरा गौर फरमाया आपने। उनकी रिचनेस देखिए क्या है कि अरबी लिटरेचर में, अदब में 14 सदियां हो गए सफर करते हुए इस लिटरेचर को, मगर इतना अहम है कि आज भी उस अदब से पहचानवाने के लिए उन कसायद को अरबी के कोर्सेज में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि आज भी उन कसायद का मेयार इतना बुलंद है कि ये शोरा मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। तो अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जब इन शोरा का कलाम इतना बुलंद है कि 14 सदियों का सफर कर गया है, कोई मुकाबिल में नहीं है, तो उस खालिक का कलाम कितना बुलंद होगा कि जिसका मुकाबला कोई करने के लिए अब हिम्मत ही नहीं कर सकता। छोटा सा 3 आयतों पर मुश्तमिल, और होता यह था कि जिसका बेहतरीन कलाम होता था वो खाने काबा की दीवार पर लगा दिया जाता था, टांग दिया जाता था, महंग करके, और साल भर वो लगा रहता था, इसलिए कि वो सबसे बेहतर था। तो जब नुज़ूल आयात कुरानी शुरू हुआ और ये सूरा नाजिल हुआ, तो जब ये पेश किया गया 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरा सूरह कौसर, और मैं आपसे क्या अर्ज करूं, तो मैं जवाब कैसे हो सकता है। ये सूरह कौसर कुछ और नहीं है, ये वो सिलसिला है कि जिसने नाजिल होने के बाद नबी को जो ताने दिए जा रहे थे, वाह 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 वाह, तो अब जवाब नहीं आ सका। लगा रहा, देखने वालों ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन ये इंसान का कलाम नहीं, ये कलाम बशर नहीं है। अब एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, आ गई है इस सिलसिले में। देखिए, कुरान मजीद की अब जो भी तरतीब हो उस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, है ना, लेकिन कुरान मजीद के जो सूरे नाजिल हुए हैं वो छोटे छोटे सूरे पहले नाजिल हुए, याद रखिएगा इस बात को। सूरह कौसर मक्की सूरा है, और अगर इब्तिदा में न नाजिल हुआ होता तो फिर खाने काबा में मुकाबले में दीवार पर लगाया कैसे जाता, ये खुद दलील है इस बात की। अब तरतीब में 30वें पारे पर आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये नाजिल इब्तिदा में हुए छोटे छोटे सूरे नाजिल। सबसे पहले अकरा हुआ नाजिल, उसके बाद मुदस्सिर के लिए कहते हैं, फिर ये सूरे हैं,
اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سورے جو ہیں وہ ابتدا میں نازل ہوئے ہیں. یہ انتظام قدرت ہے، یاد رکھیے گا. اگر یہ چھوٹے چھوٹے سورے نہ نازل ہوئے ہوتے تو پھر نماز کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یاد رکھیے گا. کہیں اگر سورہ بقرہ آ گیا ہوتا پہلے اور حکم ہو جاتا نماز کا تو گئے تھے، ہے نا. وہ ایک حکایت آپ نے سنی ہوگی کہ وہ رمضان میں جو ایک عبادت کی جاتی ہے، جی ہاں، جو عبادت وہ ہوتی ہے اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیا. سورہ بقرہ 2.5 پاروں کا سورہ ہے. غور فرمایا آپ نے. ایک بیچارہ کوئی تھا جسے تیار کر کے لائے تھے کہ چلو نماز پڑھیں، کھڑا ہو گیا بیچارہ پڑھنے کے لیے. اب سورہ بقرہ ختم ہوتے ہوتے تو گھبرا گیا. خیر نماز پڑھی. دوسرے دن پھر اسے لے کے آئے اور دوسرے دن جناب سورہ بقرہ نہیں سورہ فیل شروع کیا. اب جیسے ہی سورہ فیل شروع کیا تو اس نے کہا کل بقرہ میں یہ حالت تھی. سلوات پڑھنے کے بعد میں بچوں کو کہتا ہوں فیل کہتے ہیں ایلیفینٹ کو، ہاتھی کو. تو اس نے کہا کہ کل گائے میں یہ عالم تھا کہ 2.5 پاروں کا سورہ ہو گیا تو آج یہ فیل شروع ہوا ہے تو کیا عالم ہوگا، بیچ سے نکل کے بھاگی. تو یہ سورہ جو ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ نماز قائم ہو سکے. ذرا ترتیب دیکھیں جس منزل پر آپ کو لانا چاہتا تھا میں کہ سورے جو نازل ہوئے وہ چھوٹے پہلے پھر بڑے نازل ہوئے. یہ کس کے لیے؟ یہ قرآن صامت کے لیے ہے. یہ وہ قرآن جسے خاموش قرآن کہا جاتا ہے قرآن صامت کے لیے ہوا. اب مماثلت دیکھنا ہے کہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب پیغمبر کو قرآن ناطق پیش کرنا تھا، ذرا غور فرمائیں آپ، قرآن ناطق پیش کرنا تھا. صامت میں چھوٹی صورتیں پہلے آئیں پھر بڑی صورت آئی. تو پیغمبر نے جب قرآن ناطق کو دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کیا تو وہ میدان مباہلہ تھا. اسی طرح کیا کہ چھوٹی صورتیں آگے تھیں، اس سے بڑی صورت پیچھے اور اس سے بڑی صورت پیچھے تھی تاکہ دیکھ لیں کہ اتصال قرآن ناطق و صامت کیا ہے. صلوات پڑھنے بعد ملتے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ایک بار صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اب ایک منزل اور دیکھیں آپ انشاءاللہ. اب میں آہستہ آہستہ مولا کے فضائل کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور یہ فضائلی مولا کی ہیں. آپ یقین جانیے اہل بیت نہ ہوتا تو قرآن ترستا اپنے ذکر کے لیے. کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ یقین جانیے اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن ترستا اپنے ذکر کے لیے. میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈیا پاکستان میں ہیں مولود شریف بہت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رمضان میں قرآن بھی بہت پڑھا جاتا ہے فراٹے سے. قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. شریف تو بہت ہو گئے، اشرف کوئی نہ ہو سکا. کوئی نہ ہو سکا. ابھی تو ایسے ویسے شریف. اب مجھے تو نہیں پتا پاکستان میں کتنے شریف ہیں. اب تو سنتا ہوں تو طالبانی سنتا ہوں جہاں شرافت کا گزر بھی نہیں ہے. 4 شریف ہیں. ایک شریف کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے لیکن انڈیا میں ہندوستان میں بڑے شریف، بریلی شریف، پچھوچا شریف، گلبرگہ شریف، اجمیر شریف،
نہ جانے کتنے شریف ہیں جناب. آپ بھی سنتے ہوں گے, ہم نے بھی سنا ہے, صلوات پڑھیں محمد اب آپ نوش فرمائیں. اس کی کڑکڑاہٹ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. قرآن پڑھتے ہیں. آپ یقین جانیے, چونکہ بامبے میں رہتا ہوں میں, تو ہر 10 قدم پر ایک مسجد مسلم محلے کے اندر شروع ہوتا ہے ایسا نماز عشاء کے بعد, اور وہاں 6 دن کی 10 دن کی تراویح, 15 دن کی, 1 مہینے کی. نہیں, 1 دن کے بھائی ابھی آپ کے یہاں ترقی ہو سکتی ہے, اس لیے پاکستان تو ٹھیکیدار بن گیا ہے نا. ہاں, تو خیر اللہ انہیں فارغ ہی کر دے تو اچھا ہے, سکون تو مل جائے کم سے کم کسی حالت میں. پر محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسلمان تو مسلمان کیا, ساری دنیا کے مسلمان تو مسلمان اسلام کو بھی سکون مل جائے گا. بس ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بس جو ان کا حشر ہے وہ ہے نا. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ خود اکثر میں نے سنی علماء سے پوچھا, میں کبھی اس تراویح میں شرکت کرتے ہیں, یہ 6 دن کے اندر ختم کرتے ہیں, تو 1 دن میں کتنے پارے پڑھتے ہیں, کس اسپیڈ سے پڑھتے ہیں. کبھی اعراب کا دھیان دیتے ہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ سنتے ہیں اس کو, تو کبھی اس بات کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ لفظیں صحیح ادا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, زیر و زبر صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو کہنے بھائی ہم کو تو یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. تو میں نے کہا آپ کو یہ علم ہے کہ قرآن مجید وہ کلام ہے اللہ کا کہ اگر ذرا سا لفظ تو لفظ ہے, زیر اور زبر میں بھی کہیں خطا ہوئی تو گنہگار ہیں, گنہگار ہوں گے آپ. تو پڑھیں, ختم کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید کو ہے نا, لیکن قرآن یہ کہتا ہے رتل قرآن ترتیلا, قرآن کی تلاوت ترتیل سے کرو, آہستہ آہستہ کرو. یہ ترتیل کا مطلب ہے سمجھ کے کرو, سمجھ کے کرو قرآن کو, فہم کے ساتھ کرو قرآن کی ترتیل. تو بہرحال یہ قرآن مجید ہے جناب. اور اب اس کے فضائل میں ایک بات سن لیجئے کہ اللہ نے مسلمانوں کے حوالے قرآن نہیں کیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے, میں اس کا حافظ ہوں, محافظ ہوں, میں اس کا بچانے والا ہوں. مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کیا ہے. اگر مسلمانوں پر وہ بھروسہ کر لیتا تو مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ تیر سے چھلنی بھی کیا گیا ہے قرآن, نیزے پر بھی بلند کیا گیا ہے قرآن, قرآن جلایا بھی گیا ہے, قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہی ہے. ذرا غور کیا آپ نے؟ اور یہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے جناب, یہ تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے جو اسلام کے نام پر تخت السلطنت کو حاصل کر رہے تھے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ محمد اور آل